اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم شاہ، اور میں سب کو سیدہ ارم توقیر آفیشیل پر خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں میرے سب بہن بھائی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ جہاد کے بارے میں ہے کہ جہاد کیا ہے، اس کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس کی جو اقسام ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جہاد کا لغوی معنی کے بارے میں بات کریں گے کہ جو جہاد کا لفظ ہے وہ لفظ جہد سے ماخوذ ہے، اور جہد کے لفظی معنی جو ہیں وہ کوشش اور سعی کرنے کے، ہر جہاد کا لغوی معنی باہم کوشش کرنا ہے۔ اصطلاحی معنی دین اسلام کی روح سے وہ تمام کوششیں جن میں اثار، قربانی، مالی اور مسائل اور جسمانی قوتیں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کی جائیں، جہاد کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے اہل و عیال، عزیز و قریب، خاندان اور اپنی جانیں قربان کر دینا بھی جہاد کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد ہے علم کفر کی وہ طاقتیں جو دین اسلام کی تعلیمات روکنے کی کوشش کریں اور دین حق کی سربلندی اور اشاعت میں جو ہے رکاوٹیں بنیں، ان کے خلاف مسلح ہو کر لڑائی کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اسی کو جنگ اور قتال بھی کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ حج میں کی آیت نمبر 78 میں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح آتا ہے: اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد ہم جہاد کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جہاد بالنفس، انسان کی بری خواہشات جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے خلاف ہوں، ان خواہشات کو دبانا بھی جو ہے جہاد بالنفس کہلاتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے جہاد کا حکم ملتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بے شک نفس امارہ برائی کی رغبت دلاتا ہے۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے کی کوشش کی، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجاہد وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے نفس کے خلاف جہاد کیا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جہاد بالعلم کے بارے میں۔ جہاد بالعلم سے مراد اپنے قلم اور زبان کے ذریعے طاغوتی قوتوں اور اسلام دشمن عناصر کا پردہ چاک کرنا ہے۔ اس دنیا میں اکثر شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اور علم کے ذریعے ہی ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو اپنے عقل و شعور اور علم و دانش کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اس کا نام جہاد بالعلم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورۃ العقل کی آیت نمبر 125 میں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: لوگوں کو اپنے رب کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کرو، اور ان سے مجادلہ یعنی کہ بحث و مباحثہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو کہ وہ لوگ جو ہے وہ سمجھ جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو قوت بازو سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں اٹھاتا تو دل سے برا جانے۔ یہ ایمان کی جو ہے کمزور ترین صورت ہے۔ مسلم حدیث میں فرمایا ہے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کرنا بھی سب سے بڑا جو ہے وہ جہاد ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جہاد بالمال کے بارے میں۔ دین کی سربلندی، اشاعت اور اس عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال و دولت کو خرچ کرنا بھی جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس نہایت بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ ان کو اپنے مال و دولت کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور جو وہ انسان جن کو اپنے مال و دولت کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور وہ اسے خرچ کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ مزید بڑھتا چلا جائے۔ اس کے بعد ہے تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا جہاد بالسیف کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں مسلح جدوجہد کے لیے لفظ قتال آیا ہے۔ قرآن پاک میں دشمن کے خلاف جنگی تیاریوں کو مکمل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انفال میں کی آیت نمبر 60 میں، اور تم کفار کے خلاف جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ اعلیٰ جو ہے وہ جہاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا، جس میں مسلمان راہ حق میں اپنی جان کی قربانی دے کر شہادت کی درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اور حیات فانی کے بدلے میں اسے حیات ابدی عطا کر دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں
مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جہاد اکبر کے بارے میں کہ جہاد اکبر کیا ہے۔ جہاد کی اقسام میں ایک جو قسم ہے جہاد اکبر ہے، ایسی کوشش جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے لیے کسی مسلمان کو کرنا پڑتی ہے، جہاد اکبر کہلاتی ہے۔ نفس کے خلاف جہاد اور ارشاد باری تعالیٰ انسانی نفس برائی کی رغبت دلاتا ہے اور اپنے رب کی بندگی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53، بے شک نفس امارہ برائی کی رغبت دلاتا ہے۔ نفس کے خلاف جو ہے جہاد اور ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک غزوہ سے واپس تشریف لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، سن لو، وہ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جبکہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، مجاہد وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کرنا بھی افضل جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کرنا بھی، کلمہ جو ہے حق کرنا، بلند کرنا بھی جو ہے سب سے بڑا جہاد ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہاد کی اہمیت جو اور فضیلت وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ دنیا ایک تجربہ گاہ ہے، اس میں خیر و شر دونوں پہلو موجود ہیں اور برائی کی قوتیں بڑے منظم انداز سے کام کر رہی ہیں، لہٰذا اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمانوں پر جہاد کا فریضہ عائد ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی، ان کے ادارے، تہذیب و تمدن اور ان کی بدگاہیں شیطانی قوتوں سے محفوظ رہیں۔ فضیلت جو ہے اس کی قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے۔ جہاد کی فضیلت میں قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں، جن میں درج ذیل یہ ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، سورۃ صف کی آیت نمبر جو ہے وہ 4 ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں، گویا کہ وہ مضبوط دیوار ہیں۔ اس کے بعد سورۃ انفال کی آیت نمبر 60 میں ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد کی بھرپور تیاری کرو۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور بالکل بھی نہیں ہے، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید دیے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جہاد کی فضیلت جو ہے حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں بھی جہاد کی فضیلت و ثواب کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب اعمال سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، یہ مسلم میں ہے۔ فرمایا، اور دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے اور دوسری وہ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہے۔ ترمذی میں ہے یہ۔ اور جگہ ارشاد فرمایا، عورتوں کا جہاد حج مبرو ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ماں باپ کی خدمت جہاد جیسی عبادت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جو ہے وہ جہاد ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔ متفق علیہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا قرض کے سوا ہر چیز کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو قرض ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ آج کل کا جو جہاد ہے، آج کل اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ جہاد اکبر کو بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جہاد نفس جو ہے وہ یہ سب سے بڑا، کیونکہ یہ ہم لوگ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں کہ جو ہمارا نفس ہے وہی ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب ہم لوگ برائی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے گناہگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ برائی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے اپنے نفس سے جہاد کریں، اور جو ہے اگر ہم کسی برائی کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اسلام کے خلاف جو ہے اگر ہم لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے، تو اگر ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے ہاتھ سے، تو ہم لوگ جو ہے اس کو زبان سے برا کہیں،
اور اگر وہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں اس کو ضرور بنا جانے، کیونکہ یہ جو ہے سبھی جانتے ہیں کہ ایمان کی جو ہے کمزور ترین جو ہے وہ حالت ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے جہاد کریں، اور ہمیں اگر موقع ملے تو ہم لوگ جو ہے اللہ پاک کی راہ میں، اسلام کی راہ میں شہید ہونے سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ جو ہے یہ زندگی تو فانی ہے، دنیا فانی ہے، ہم لوگوں نے چلے ہی جانا ہے۔ اگر ہم لوگ شہید ہو کے اس دنیا سے جائیں تو اس سے زیادہ بہتر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا موضوع تھا، اگر اس میں کوئی غلطی، کوئی بات میری بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذر چاہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔